تو آج ہم ایک ایسے شہر کی کہانی میں اتر رہے ہیں جو صرف ایک شہر نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کا ایک مکمل سفر ہے۔ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین زندہ شہروں میں سے ایک پشاور۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی تاریخ، ثقافت اور شناخت کی کئی پرتیں کھولتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بالکل، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ شہر ایک سرحدی چوکی سے بڑھ کر کیا ہے۔ اور اس کی شناخت واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا سب سے پرانا نام مردوں کا شہر تھا۔ یہی تضاد تو اس کی پوری کہانی ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے۔ پشاور کی پوری شناخت، اس کا پورا وجود اس کے محل وقوع سے جڑا ہے۔ درہ خیبر کا گیٹ وے ہونے کی وجہ سے۔ بالکل، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے سلطنتیں، لشکر، تاجر اور نظریات صدیوں سے بر صغیر میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ یہ محض ایک شہر نہیں، یہ تہذیبوں کا سنگم ہے۔ اس کی ہر گلی، ہر دیوار میں آپ کو تاریخ کی الگ الگ تہیں ملیں گی۔ جی لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ پرانا نام پراشاور تھا، جس کا مطلب اکبر کو سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے اسے بدل دیا۔ دراصل یہ صرف پسند ناپسند کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی تبدیلی کی علامت تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کا سب سے پرانا نام سنسکرت میں تھا پرش پورا، مردوں کا شہر۔ جی، غالباً کسی مقامی ہندو راجا پرش کے نام پر۔ یہ نام اس خطے کی قدیم ہندو اور بدھ شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ پھولوں کا شہر والا نظریہ؟ ایک اور نظریہ اسے سنسکرت کے پوشا پورا یعنی پھولوں کے شہر سے بھی جوڑتا ہے، لیکن جب مغل آئے تو فارسی زبان اور ثقافت کا غلبہ ہوا۔ پشاور ایک فارسی نام ہے، جس کا مطلب ہے آگے آنے والا شہر یا سرحدی شہر۔ بالکل۔ تو نام کی یہ تبدیلی دراصل سنسکرت سے فارسی کی طرف، یعنی ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کی طرف اقتدار کی منتقلی کا اعلان تھا۔ واہ، یعنی شہر کا نام ہی اس کی تاریخ کا پہلا باب ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن کیا پشاور ہمیشہ سے اس خطے کا مرکز تھا؟ مجھے لگا تھا کہ گندھارا تہذیب کا مرکز یہی شہر ہوگا۔ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ پشاور شروع میں گندھارا کا مرکز نہیں تھا۔ اچھا؟ اصل دارالحکومت پشکلاوتی تھا، جو آج کے چارسدا کے قریب ہے۔ پشاور اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تو پھر یہ اتنا اہم کیسے بنا؟ اس کا ستارہ اصل میں تب چمکا جب کشان سلطنت نے اس خطے پر قبضہ کیا۔ عظیم بادشاہ کنشک نے اسے اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا، اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں پشاور دنیا کا 7واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بن گیا تھا۔ 7واں؟ جی، پوری دنیا میں۔ جی، جس کی آبادی 1,20,000 کے قریب تھی۔ 1,20,000! دوسری صدی میں یہ تو آج کے کئی شہروں سے زیادہ ہے۔ تو جب پشاور اپنے اس عروج پر تھا، کیا کوئی ایسی نشانی بھی تھی جو اس کی عالمی پہچان بن گئی ہو، جیسے آج پیرس کی پہچان ایفل ٹاور ہے؟ بالکل تھی۔ کنشک نے یہاں ایک ایسی یادگار تعمیر کروائی جو قدیم دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتی تھی، کنشک اسٹوپا۔ اچھا۔ یہ ایک دیو ہیکل بدھ عبادت گاہ تھی۔ 5ویں صدی میں آنے والے چینی سیاح فاہیان نے اسے دنیا کا سب سے اونچا ٹاور قرار دیا۔ سب سے اونچا ٹاور؟ کتنا اونچا تھا یہ؟ کچھ پرانے ذرائع تو اس کی اونچائی 560 فٹ تک بتاتے ہیں، جو آج کی 50 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ ناقابل یقین۔ اگرچہ جدید اندازے اسے 400 فٹ کے قریب مانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس زمانے کا ایک شاہکار تھا۔ یہ سوچنا بھی حیران کن ہے کہ 2000 سال پہلے یہاں ایک ایسی فلک بوس عمارت کھڑی تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے سنہرے دور ہمیشہ نہیں رہتے۔ بالکل۔ اس شاندار شہر اور اسٹوپا کا کیا ولا؟ وہی ہوا جو تاریخ میں عظیم سلطنتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے فارس کی ساسانی سلطنت کے حملوں نے اسے کمزور کیا، لیکن اصل تباہی 460 کی دہائی میں وسطی ایشیا سے آنے والے سفید ہن نے مچائی۔ وائٹ ہنس؟ جی، انہوں نے نہ صرف شہر کو جلایا بلکہ گندھارا کی پوری تہذیب کو خنڈر بنا دیا۔ یہ اتنی بڑی تباہی تھی کہ جب ایک اور چینی سیاح شوان زانگ 630 عیسوی میں یہاں پہنچے تو انہوں نے اس عظیم الشان شہر کے خنڈرات پر صرف افسوس کا اظہار کیا۔ مطلب تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟
ان کے مطابق اس پورے علاقے میں صرف چند ہزار لوگ باقی رہ گئے تھے۔ تو ایک عظیم تہذیب خنڈر بن گئی، لیکن تاریخ میں کوئی خلا زیادہ دیر نہیں رہتا۔ کبھی نہیں۔ اس خطے کی قسمت میں اگلا بڑا موڑ وسطی ایشیا سے آنے والی ایک نئی طاقت کے ساتھ لکھا تھا۔ بالکل، اور یہ طاقت تھی اسلام کی۔ 1001 میں محمود غزنوی نے پشاور کے قریب آخری ہندو شاہی راجا جے پال کو شکست دی۔ اور یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، اس نے آنے والی 1000 سالہ تاریخ کا رخ متعین کر دیا۔ یہیں سے اس خطے میں مسلم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہوا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی دور میں ایک اور بڑی تبدیلی رونما ہوئی جو شاید جنگوں سے بھی زیادہ گہری تھی۔ میرا مطلب ہے آبادی کی تبدیلی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ صرف آبادی کا تبادلہ نہیں تھا، یہ ایک ثقافتی زلزلے کی شروعات تھی۔ اسی دور میں دلازک، غوری خیل اور خاشی خیل جیسے پختون قبائل نے وادی پشاور میں آباد ہونا شروع کیا۔ اچھا۔ یہاں سے وادی کی ہزاروں سالہ ہند آریائی شناخت آہستہ آہستہ پشتون ثقافت میں ڈھلنا شروع ہوئی، جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ تو جدید پشاور کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ پھر مغلوں کا دور آیا۔ بابر نے اس شہر کو بغرام کا نام دیا اور اس کے مشہور قلعے بالا حصار کی دوبارہ تعمیر کروائی، اور جیسا کہ ہم نے بات کی، اکبر نے اسے پشاور کا نام دیا۔ جی، مغلوں نے پشاور کو ایک اہم تجارتی اور فوجی مرکز بنایا۔ شاہ جہان نے یہاں شالیمار باغ بنوایا، جو بدقسمتی سے اب موجود نہیں ہے۔ جی، لیکن مغل دور کی سب سے شاندار نشانی اورنگزیب کے گورنر محبت خان نے 1630 میں تعمیر کروائی، مشہور زمانہ محبت خان مسجد، جو آج بھی پرانے پشاور کے دل میں پوری شان و شوکت سے کھڑی ہے۔ بالکل۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد یہاں دررانیوں کی حکومت آئی، جنہوں نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا۔ لیکن ہمارے ذرائع میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو ناقابل یقین لگتی ہے۔ کون سی بات؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایک مختصر وقت کے لیے یہ شہر مراٹھا سلطنت کے قبضے میں بھی رہا؟ ایک منٹ، مراٹھا سلطنت مطلب پونے اور ستارہ سے حکومت کرنے والے لوگ درہ خیبر تک پہنچ گئے تھے؟ بالکل۔ 1758 میں مراٹھوں نے اٹک پر قبضہ کیا اور پھر پشاور تک پہنچ گئے۔ یہ تو تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ جی، یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ اگرچہ یہ قبضہ بہت مختصر تھا، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ 18ویں صدی میں برصغیر کی سیاست کتنی غیر مستحکم اور غیر متوقع ہو چکی تھی۔ یہ واقعی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس کے بعد دررانیوں نے دوبارہ قبضہ کیا، لیکن پھر ایک نیا طوفان شمال سے اٹھا، سکھ سلطنت۔ رنجیت سنگھ؟ جی، 1818 میں رنجیت سنگھ نے پشاور فتح کر لیا۔ سکھوں کا دور پشاور کے لیے کیسا تھا؟ ذرائع اسے ایک تاریخ دور قرار دیتے ہیں۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ معاشی طور پر بہت تباہ کن دور تھا۔ سکھوں کا مرکز لاہور تھا اور پشاور ان کے لیے غیر مستحکم سرحدی چوکی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے یہاں طویل مدتی سرمایہ کاری کے بجائے زیادہ سے زیادہ ریونیو نچوڑنے پر توجہ دی، جس کی وجہ سے شہر کے مشہور باغات اور زرعی کھیتوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور رنجیت سنگھ نے شہر کا انتظام چلانے کے لیے ایک نیپولین کرائے کے فوجی پاولو ایویٹابائل کو گورنر مقرر کیا، جس کا دور پھانسیوں اور سولیوں کا دور کہلاتا ہے۔ بالکل، اس نے سخت قانون نافذ کیے، لیکن اس کی وجہ سے شہر میں ایک عجیب طرح کا امن بھی قائم ہوا، اگرچہ وہ خوف پر مبنی تھا۔ اسی دور میں محبت خان مسجد کی بے حرمتی بھی کی گئی اور اسے سکھ فوج کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ تاریخ دور 1849 میں ختم ہوا، جب دوسری اینگلو سکھ جنگ میں سکھوں کی شکست کے بعد شہر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ گیا۔ انگریزوں کی آمد نے پشاور کی شکل کیسے بدلی؟ انگریزوں نے پشاور کو ایک جدید فوجی اور انتظامی شہر میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے شہر کے مغرب میں ایک وسیع چھاونی بنائی جو آج بھی موجود ہے، اور شہر کو ریلوے لائن کے ذریعے باقی ہندوستان سے جوڑا، جو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی تھی۔ پھر کننگم کلاک ٹاور اور وکٹوریا ہال، جو آج پشاور میوزیم ہے، جیسی عمارتیں تعمیر کیں۔ انہوں نے محبت خان مسجد کی بھی تزئین و آرائش کروائی۔ اور انتظامی طور پر 1901 میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا، جب شمال مغربی سرحدی صوبہ
یعنی NWFP بنا کر پشاور کو اس کا دارالحکومت بنایا گیا۔ جی، اب پشاور صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے خطے کا سیاسی مرکز بن گیا تھا، اور ثقافتی مرکز بھی۔ بالکل، اور اسی دور میں یہ شہر ہندکوان اور پختون دانشوروں کا مرکز بھی بن گیا۔ یہیں سے غفار خان کی خدائی خدمت گار تحریک نے جنم لیا جو عدم تشدد پر مبنی تھی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ جی، کیونکہ اس نے پشتونوں کے بارے میں جنگجو ہونے کے دقیانوسی تصور کو چیلنج کیا اور دکھایا کہ اس ثقافت میں امن اور سماجی خدمت کی بھی گہری روایت موجود ہے۔ امن مظاہرین کو شہید کر دیا۔ پھر آیا 1947 پاکستان کا قیام۔ اس تقسیم نے پشاور کی سماجی اور معاشی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ اس کا اثر بہت گہرا اور فوری تھا۔ شہر کی ہندو اور سکھ آبادی جو صدیوں سے یہاں رہ رہی تھی، بالکل، اور شہر کی معیشت خاص طور پر تجارت اور کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، ان کی بڑی تعداد ہندوستان منتقل ہو گئی۔ تو ایک معاشی خلا پیدا ہو گیا۔ صرف معاشی خلا نہیں بلکہ شہر کی ثقافتی رنگا رنگی بھی متاثر ہوئی۔ پرانے شہر کی غالب زبان ہندکو تھی جو ان برادریوں کے جانے سے کمزور پڑنے لگی۔ تو 1947 کی تقسیم نے پشاور کی شکل ہی بدل دی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے شاید اس سے بھی زیادہ تبدیل کر دیا۔ آپ سوویت افغان جنگ کی بات کر رہی ہیں؟ جی، 1980 کی دہائی۔ وہ پشاور کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ شہر راتوں رات لاکھوں افغان مہاجرین کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ اور صرف پناہ گاہ ہی نہیں، یہ صرف انسانی ہمدردی کا معاملہ نہیں تھا۔ پشاور CIA اور ISI کی تربیت یافتہ مجاہدین تنظیموں کا سیاسی اور لاجسٹک مرکز بھی بن گیا۔ اس نے شہر پر بے پناہ دباؤ ڈالا۔ پانی، بجلی، رہائش کے مسائل۔ جی، لیکن اس نے شہر کی معیشت کو بھی بدل دیا۔ ٹرانسپورٹ، اسلحہ اور منشیات کی ایک نئی معیشت نے جنم لیا۔ اور اس کا سب سے بڑا اثر شہر کی آبادیاتی ساخت پر ہوا۔ بالکل، پشتو جو پہلے دیہی علاقوں کی زبان سمجھی جاتی تھی اب شہر کی غالب زبان بن گئی۔ اور اس نے شہر کی پرانی ہندکو بولنے والی پشاوری شناخت کو مزید پس منظر میں دھکیل دیا۔ بالکل، آج پشاور پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ پشتو یہاں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن پرانے شہر کے اندر قصہ خانی بازار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آپ کو اب بھی اصلی پشاوری ملیں گے جو ہند کو بولتے ہیں۔ وہ اب اقلیت میں ہے۔ جی، لیکن وہ اس شہر کی قدیم روح کے محافظ ہیں۔ معاشی طور پر آج کا پشاور کیسا ہے؟ کیا یہ اب بھی صرف ایک تجارتی مرکز ہے؟ تجارت تو آج بھی اس کی جان ہے، خاص طور پر فرنیچر اور ماربل کی صنعتیں، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر متوقع تبدیلی آئی ہے۔ وہ کیا؟ ورلڈ بینک نے 2014 میں پشاور کو ٹیکنالوجی، فری لانسنگ اور انٹرپرینیورشپ کے لیے پاکستان کے ایک اہم ابھرتے ہوئے مرکز کے طور پر شناخت کیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک شہر جو اپنی قدامت کے لیے جانا جاتا ہے اب ڈیجیٹل معیشت میں اپنا نام بنا رہا ہے نا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہاں کے نوجوانوں میں تعلیم اور آگے بڑھنے کی زبردست لگن ہے۔ دوسرا، شاید یہ شہر کی پرانی فطرت کا نیا روپ ہے۔ پشاور ہمیشہ سے خیالات اور لوگوں کا سنگم رہا ہے۔ اچھا، پہلے تاجر اور فوجی آتے تھے، اب انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر سے رابطے قائم ہو رہے ہیں۔ یہاں ہر سال ڈیجیٹل یوتھ سمٹ بھی ہوتی ہے جو اس تبدیلی کی ایک بڑی علامت ہے۔ اور شہر کے بنیادی ڈھانچے میں بھی بہتری آئی ہے، جیسے BRT پشاور کا منصوبہ۔ جی، ذرائع اسے پاکستان کا ایک جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم قرار دیتے ہیں جس نے شہر میں سفر کو آسان بنایا ہے۔ جی، یہ تمام چیلنجز کے باوجود شہر کے آگے بڑھنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس سفر کا خلاصہ کریں تو پشاور مردوں کے شہر سے کشان سلطنت کے عالمی مرکز، مغلوں کے تجارتی شہر، سکھوں کی سرحدی چوکی، برطانوی راج کے انتظامی ہیڈ کوارٹر سے ہوتا ہوا افغان جنگ کے مرکز، اور اب ایک جدید ڈیجیٹل ہب بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ شہر غیر معمولی لچک اور ثابت قدمی کی ایک زندہ مثال ہے۔ پشاور کی تاریخ دراصل مسلسل تبدیلی اور خود کو نئے حالات میں ڈھالنے کی کہانی ہے۔ اس نے ہر آنے والے کو اپنے اندر جذب کیا اور ہر بار ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ اس نے تباہی بھی دیکھی اور عروج بھی۔ بالکل، اور اس کی یہی لچک اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی ہر گلی، ہر پرانی حویلی میں تاریخ کی کئی پرتیں دفن ہیں جو صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے کھلتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ضرور۔
ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شہر کی اصل شہری آبادی یعنی ہند کو بولنے والے پشوری جو صدیوں سے اس شہر کی پہچان تھے اب پرانے شہر میں ایک اقلیت بن چکے ہیں۔ یہ بات اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ جب کسی شہر کی آبادیاتی ساخت چند دہائیوں میں اتنی ڈراماٹک طور پر تبدیل ہو جائے تو اس کی بنیادی شناخت کیسے بدلتی ہے؟ اور اس کے پرانے وجود کے کون سے حصے محفوظ رہتے ہیں، کون سے کھو جاتے ہیں؟ اور کن کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل جاتی